پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کل یعنی کہ 5 اگست کو ملک گیر سطح پر احتجاج کی تیاریاں جاری ہے۔ یہ احتجاج اب ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب پارٹی کے اہم رہنماؤں کو عدالتوں کی جانب سے گرفتاری کے احکامات جاری کیے گئے ہیں، جن میں آزاد کشمیر کے سابق وزیر اعظم سردار عبدالقیوم نیازی کی گرفتاری بھی شامل ہے، جنہیں گزشتہ ایک روز پہلے ریلی کے لیے جاتے ہوئے پولیس نے حراست میں لیا۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور اس تحریک کی جو مدت ہے، مقاصد ہے اور حکمت عملی پر بھی کافی سارے سوالات اس وقت اٹھ رہے ہیں، کیونکہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے یہ کہا تھا کہ تحریک 90 دن تک جاری رہ سکتی ہے، لیکن اب یہ جو اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ خود بانی پی ٹی آئی نے انہیں یعنی علی امین گنڈاپور کو عہدہ چھوڑنے کی ہدایت کی ہے، تو سوالات کافی سارے پیدا ہو رہے ہیں۔ سوال یہ بھی ہے کہ کیا پی ٹی آئی خیبر پختونخوا میں قیادت کی تبدیلی کے دہانے پر اس وقت کھڑی ہے، اور دوسری جانب علیمہ خان کا ذکر کریں تو انہوں نے کہا ہے کہ نااہل اراکین کی نشستوں پر ہونے والے ضمنی انتخابات کا پی ٹی آئی بوائیکاٹ کرے گی۔ اس فیصلے کی قانونی اور سیاسی اثرات بھی اس وقت زیر بحث ہے، اور کافی ڈسکشنز ہو رہی ہیں کہ پی ٹی آئی کا اٹسیلف اپنا مستقبل کیا ہوگا، اور اگر خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ہی تبدیل ہو جاتے ہیں تو کیا سینیریو بننے جا رہا ہے۔ ساتھ یہ بھی ذرا جاننے کی کوشش کریں گے کہ بانی پی ٹی آئی کے بیٹے جن کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ وہ پاکستان آنے والے ہیں اور کچھ لوگ کہہ رہے تھے نہیں بھی آنے والے، وہ کب آ رہے ہیں، اور ان کے آنے سے پارٹی کا بیانیہ جو ہے اس کے اوپر کیا واقعی میں کوئی اثرات پڑیں گے، کیا وہ آ کر کوئی کسی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کے اندر حصہ لیں گے یا نہیں لیں گے۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ان سارے معاملات پر بات کرنے کے لیے پی ٹی آئی کے سینئر رہنما نعیم حیدر پنجوتا صاحب، جو کہ لیگل ترجمان بھی ہیں تحریک انصاف کے، ان سے اس بارے میں بات کرتے ہیں۔ پنجوتا صاحب تھینک یو سو مچ جوائن کرنے کے لیے۔ یہ 5 اگست کو جو اب احتجاج ہونے جا رہا ہے، اس سے پہلے عدالت کی جانب سے پارٹی کے کئی رہنما ایسے ہیں جن کو سزائیں بھی سنائی گئی ہیں اور ان کی گرفتاری کے احکامات بھی سامنے آئے ہیں۔ ایسے میں آپ کو لگتا ہے یہ احتجاج معمول سے ہٹ کر کوئی ریزلٹس لے کر آ پائے گا پی ٹی آئی کے لیے؟ یہ معاملہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ نظام انصاف جو ہے وہ آپ کی پہنچ سے بہت دور ہو چکا ہے، اور ہم اس لیے یہاں نکلتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جمہوریت جو ہے وہ اصل جو شیپ ہے اس کے اندر جا کر بحال ہو، پاکستان کا آئین بحال ہو، پاکستان کا قانون بحال ہو، فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں، لوگوں کو انصاف ملے، اور اس کے لیے ہم سڑکوں پر آتے ہیں جو آپ کا آئین کا آرٹیکل 15 آپ کو حق دیتا ہے۔ لیکن یہ انہوں نے وارنٹس گرفتاری یا جو سزائیں دی ہیں، ان کا مقصد تھا کہ تحریک انصاف جو ہے وہ ڈر جائے گی، ان کا ورکر ڈر جائے گا، لیڈرشپ ڈر جائے گی، تمام لوگ ڈر جائیں گے، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ ہمارے حوصلے اس لیے پست نہیں ہوتے کیونکہ ہم پاکستان کے کاز کے لیے نکلتے ہیں، اپنے لیڈر کے ساتھ اس لیے کھڑے ہوتے ہیں کیونکہ وہ پاکستان کا مقدمہ لڑ رہا ہے۔ تو لہٰذا یہ فسطائیت کے جتنے ہتھ کنڈے ہیں ہمیں یہ نہ جھکا سکتے ہیں نہ ڈرا سکتے ہیں، ہم اپنے موقع پر بالکل قائم ہیں، اور 5 کو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالی پاکستان کے اندر پورے ہر جگہ آپ دیکھیں گے، ہر حلقے میں دیکھیں گے کہ آپ کو لوگ جو ہیں وہ نظر آئیں گے، پورا پاکستان۔ نعیم حیدر صاحب، پھر احتجاج کے لیے کرنٹ سینیریو میں جو پی ٹی آئی کے اوپر سختیاں بھی ہیں، تیاریاں آپ کی جانب سے کیا کی جا رہی ہیں، اور مزید پارٹی کی جانب سے اقدامات کیا اٹھائے جا رہے ہیں؟ کے پی کی حد تک ان کا اپنا پلان ہے، سندھ والے اپنا پلان بنایا ہوئے، انہوں نے بلوچستان والوں کا الگ ہے، وہاں کے ماحول کے مطابق سارے اپنے پلان بنا کر بیٹھے ہوئے۔ اسی طرح پنجاب جو ہے، پنجاب کے اندر بھی ٹاسک تمام ایم این ایز، ایم پی ایز، ٹکٹ ہولڈرز اور اس کے علاوہ جتنے تنظیمی عہدیداران ہیں، یعنی ان کے صدور، سیکٹریز، ان کو دے دیا گیا ہے کہ کس طرح ہم نے احتجاج کرنا ہے، اور پلان جو ہے وہ ہم نے پہلے اس لیے نہیں لیک کیا یا لیک نہیں کر رہے کیونکہ ہم نے پہلے بھی دیکھا کہ جو پلان ہم بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں پہلے ہی اس کو سبوٹاج کرنے کے لیے یہ تمام تر ریاست جو ہے اس کے اوپر مکمل طور پر جو ہے وہ حاوی ہوتی، حملہ کرتی ہے اور اس کو روکنے کی کوشش کرتی ہے۔ تو ہم نے پلان نہیں آؤٹ کیا ہوا، لیکن ہمارے ورکرز کے ساتھ ٹیلی فونک ہم نے تمام لوگوں کو رابطہ کر کے ان تک آگاہی دے دی ہے، اور جب یہ ایگزیکیوشن کی طرف 5 اگست کو بڑھیں گے تو اس وقت آپ دیکھیں گے کہ واقعی انہوں نے جو پلان بنایا ہوا تھا یہ زبردست ہے، جس کی خبر بھی نہیں ہونے دی، اور پلان بھی ایگزیکیوٹ کر لیا۔ لیکن اس 5 کی کال کے تناظر کے اندر گرفتاریاں جو جاری ہیں، کل یعنی آج 4 اگست ہو گئی ہے، اور گزشتہ روز جو وزیر اعظم ہیں سابق عبدالقیوم نیازی صاحب، ان کو گرفتار کر لیا گیا، اور 3 ایم پی کو جی آپ پاکستان نقص امن کا مسئلہ بن گیا ہے، جی آپ سے ہمیں جو ہے نا وہ یہ ہے کہ امن خراب ہو رہا ہے۔ بھائی کون سا امن خراب؟ اگر چوروں لٹیروں سے چھٹکارے کی بات ہم کرتے ہیں تو اس سے کیا امن خراب ہو رہا ہے یا ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کی اصلاح ہو؟ یہاں پر تو لوگ جو ہیں
وہ جیلی مینڈیٹ کے ذریعے بٹھا دی گئے، جن کے اپنے کرپشن کے کیسز تھے، جن کی منی لانڈرنگ اور ساری چیزیں تھیں. تو ہم تو چاہتے ہیں کہ ایسا یہاں پر نظام ہو جہاں پر لوگ جو ہیں وہ عوامی نمائندے جو ہیں آ کر بیٹھے ہوں. تو کیا یہ آواز اٹھانا غلط بات ہے؟ ٹھیک ہے، چلے ہمیں بھی انتظار ہے، کیونکہ پہلے بھی پی ٹی آئی کئی تحریکوں میں کہتی رہی ہے ہمارے پاس حکم کا ایک ہم نے تو ابھی کارڈز نہیں دکھائے ہیں، تو ابھی بھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی ہم پلان لیک نہیں کرنا چاہتے، وی آر ویٹنگ فار اٹ. اچھا 90 ڈیز کے بارے میں علی امین گنڈا پور صاحب نے کہا ہے کہ یہ تحریک طویل ہوگی اور موسٹ پروبیبلی 90 دنوں تک چلے گی. میرا سوال یہ ہے کہ 90 ڈیز تک تحریک کو چلانے کا مادہ یا سبسٹنس ہے رائٹ ناؤ پی ٹی آئی کے اندر؟ نہیں 90 روز کے حوالے سے تو کوئی ڈیڈ لائن نہیں ہے کہ 90 روز تک یہ ہوگی. انہوں نے یہ کہا تھا کہ 90 دن کے اندر رہا کریں. باقی رہے گی بات، یہ تحریک جو ہے اس کا تسلسل ہے، یہ ختم نہیں ہوگی، اب یہ جاری رہے گی تب تک جب تک پاکستان کے اندر جمہوریت اپنی اصل شکل کے اندر بحال نہیں ہو جاتی. یہ تمام لوگ سیاسی قیدی ہیں، تمام رہنما سیاسی قیدی ہیں. ہم تمام لوگوں کو انصاف ملنا چاہیے. جو بھی پاکستان کے اندر مافیا ہے وہ قانون کی گرفت کے اندر آئے اور بے گناہ لوگ چھوٹیں، نظام انصاف ہو. ریاست مدینہ جو ہے اس کا مطلب یہ تھا کہ وہاں انصاف کا نظام تھا. اچھا نعیم صاحب، اب یہ بھی خبر سامنے آ رہی، کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کو عہدہ چھوڑنے کی ہدایت کی ہے. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ وزیر اعلیٰ تبدیل ہونے جا رہے ہیں، اور یہ اگر ایسا ہے تو پھر یہ کتنے دن تک تبدیلی متوقع ہے؟ نہیں، علی امین گنڈاپور صاحب کو جو ہے خان صاحب کی طرف سے تو کوئی ایسی ہدایت نہیں بھیجی گئی. ان کا جو آفیشیل چینل ہے اس کے ذریعے جاتی ہے، اور ہم ہی ان کا آفیشیل چینل ہے خان صاحب کا، کہ کوئی ڈائریکشن ہوتی ہے وہ ہمارے ذریعے جاتی ہے. تو ہم تک کوئی ایسی بات کنوے نہیں ہوئی کہ ان کو کہہ دیجئے کہ آپ حکومت چھوڑ دیجئے. یہ کے پی کی یعنی ابھی کی جو کل گزشتہ میٹنگ ہوئی ہے. باقی امن کی بات ہے تو انہوں نے خان صاحب نے گج وج کے کہا کہ علی امین جو ہے پروٹیسٹ بھی کرے اس وفاقی حکومت اور ان تمام ڈرونز کرنے والے، ان اٹیکس کرنے والوں کے خلاف آپریشن کی مخالفت بھی کرے. اس کی ریزن یہ ہے کہ 2500 آپریشنز پہلے کیے گئے، ٹارگیٹ چھوٹے بڑے 21 آپریشن کیے گئے، اور اب 22واں ہے. کیا دہشت گردی کنٹرول ہوگی؟ دہشت گردی کنٹرول کرنے کے لیے آپ کو مقامی نمائندوں، مقامی حکومت یعنی 26ویں ترمیم کے بعد اب صوبوں کے پاس اختیار ہے. آپ نے وہاں سے مشاورت کرنی ہے. یہ آپ کا پوائنٹ ہے. بہت شکریہ. نعیم حیدر پنجوتا صاحب پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہمارے ساتھ موجود تھے، اور پی ٹی آئی کی سیاست اور جو اب احتجاج ہونے جا رہا ہے 5 اگست جس کی ڈیٹ دی گئی ہے اس کی تیاریوں کے بارے میں اور پولیٹیکل نیریٹو کے بارے میں بات کر رہے تھے.